لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ وموالا. محترم بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. فجر کے بعد کے اس درس میں ہم لگاتار قرآنی قصے سنتے آ رہے ہیں، اور آج ہم قرآنی قصوں میں سے ایک قصہ سنیں گے جس کا نام ہے قوم سبا کا قصہ. یہ قوم سبا وہی قوم ہے جن کے بیچ سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں ہدہد پرندہ جاتا ہے ان کو، اور وہاں کی رانی جو ملکہ سبا تھی وہاں کے لوگوں کو سورج کی پوجا کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو اس کی غیرت برداشت نہیں ہوتی ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس آتا ہے اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام سے رپورٹ پیش کرتا ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کا خط لے کر کے جاتا ہے ملکہ سبا کے نام، یہاں تک کہ ملکہ سبا آ کر کے اسلام قبول کرتی ہے. پھر ایک زمانہ کے بعد وہاں کے لوگوں کے اندر شرارت آئی، تو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی تھی ان نعمتوں کو برباد کر دیا، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے ان سے چھین لیا. اسی حوالے سے قوم سبا کا قصہ اللہ تعالیٰ نے سورہ السبا آیت نمبر 15 سے 17 تک میں بیان فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جنتان عن یمین و شمال، کہ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں اللہ تعالیٰ کی نشانی تھی. کیا نشانی تھی؟ ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے. یعنی اللہ رب العالمین نے قوم سبا کے اوپر اتنا کرم فرمایا تھا کہ یہ بستی ایسی تھی کہ دو پہاڑوں کے بیچ میں واقع تھی، اور پہاڑوں کے چشمے سب کے سب ان کی بستی میں آتے تھے. اسی طریقے سے بستی کے دونوں طرف میں سد معارب تھا، جس کو ہم ڈیم کہتے ہیں، بند بنا دیا گیا تھا. کسی بادشاہ نے بند بنا دیا تھا کہ جب سیلاب وغیرہ کا پانی آتا تھا تو روک کر رکھ لیا جاتا تھا، اور ضرورت کے حساب سے وہ اپنے باغوں میں اسے پٹاتے تھے، باغوں کی سینچائی کرتے تھے. اور باغ میں پھل اتنے تھے کہ کہا جاتا ہے کہ ایک عورت اگر اپنے سر پہ ٹوکرا لے کر کے اس باغ سے گزرتی تو باغ کو پار کرتے کرتے اس کے سر پہ جو ٹوکرا ہوتا تھا پھلوں سے بھر جایا کرتا تھا. اللہ رب العالمین نے یہ نعمت دی تھی قوم سبا کو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلوا من رزق ربکم واشکروا لہ بلدۃ طیبۃ ورب غفور. دیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ روزی دیا ہے تو اسے کھاؤ اور رب کا شکر ادا کرو. بلدۃ طیبۃ، ملک بہت ہی پاکیزہ ہے اور رب معاف کرنے والا ہے. ملک پاکیزہ اتنا تھا کہ کہا جاتا ہے کہ اس ملک میں یا ان کی بستی میں مچھر مکھی کیڑے مکوڑے جو نقصان پہنچاتے ہیں بالکل ان چیزوں سے ان کی بستی پاک تھی. اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہا تھا کہ وَرَبٌ غفور، رب معاف کرنے والا ہے. یعنی اگر تم استغفار کرتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ معاف کرتا رہے گا، نعمتیں ملتی رہیں گی. لیکن ہوا کیا؟ فَأَعْرَضُوا، انہوں نے نعمتیں پانے کے باوجود اعراض سے کام لیا. تقریباً 13 انبیاء ان کے بیچ بھیجے گئے. نبیوں نے ان کو توحید کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا، لیکن وہ نبیوں کی بات سننے کے لیے تیار نہ ہوئے، سرکشی میں لگے رہے. یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بہت مالدار لوگ ہیں، ہم تو خوشحال لوگ ہیں، ہمیں کسی نبی کی بات ماننے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلنے کی کیا ضرورت ہے. جیسا کہ آج کے بھی بہت سارے ارب پتی اور کھرب پتی کی سوچ ہوتی ہے. تو اللہ رب العالمین نے کیا کیا؟ اللہ فرماتا ہے فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَارِمِ، ہم نے ان پر زور کے سیلاب کا پانی بھیج دیا. اللہ تعالیٰ نے زوردار سیلاب بھیجا جس کی وجہ سے ان کا جو ڈیم تھا ڈیم ٹوٹ گیا، اور جب وہ بند ٹوٹا تو پانی
شہر میں آ گیا، پورا جو باغیچہ تھا سب کے سب ڈوب گیا، سارے پھل تباہ ہو گئے اور پانی اوپر تک پہنچ گیا۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ فرماتا ہے وَبَدَّلْنَاهُمْ بِجَنَّتَيْهِمْ جَنَّتَيْنِ ذَوَاتَيْ أُكُلٍ خَمْطٍ وَأَثْلٍ وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ۔ اللہ رب العالمین نے ان کے جو دو باغات تھے، ان باغات کے بدلے تھوہر کے باغات پیدا کر دیے اور ہلکے سے بیر کے درخت بھی پیدا کر دیے اور بدمزہ پھل پیدا کیے، جھار جھنکار پیدا کیے، کیونکہ پانی بہت زیادہ اوپر کی طرف اٹھ گیا تھا۔ جب پانی سوکھا تو ایسے ہی تھوہر کے درخت پیدا ہو گئے خود بخود۔ اور اللہ فرماتا ہے وَشَيْءٍ مِّن سِدْرٍ قَلِيلٍ، یعنی کچھ بیری کے درخت بھی پیدا تھے۔ بیری کے درخت سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، لیکن اللہ نے کہا کہ یہ بالکل کم مقدار میں تھے، ہلکے سے تھے، گویا کہ اتنی بڑی نعمت تھی اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا تھا اور اس نعمت میں وہ پل رہے تھے۔ اللہ نے یہ بھی تاکید کر دی تھی کہ تمہارا ملک بہت ہی پاکیزہ ہے اور نہایت ہی پاک صاف تمہارے پاس ہوا آتی ہے۔ اللہ کی یہ نعمت ہے جن میں تم پل رہے ہو، تم رب کا شکر ادا کرو اور اللہ کو مانو، اس کے قانون کے مطابق زندگی گزارو۔ لیکن انہوں نے اعراض کیا تو اللہ تعالیٰ نے سیلاب بھیجا اور ان کے سارے باغات کو تباہ کر دیا۔ پھر جب پانی ختم ہوا تو خود سے جو اگنے والے درخت تھے، ایسے درخت پیدا ہوئے جو جھار جھنکار کے قبیل سے تھے اور ان میں کوئی بھی فائدہ نہیں تھا۔ تھوہر کے درخت تھے، بیر کے درخت تھے جن سے ان کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اخیر میں کیا فرمایا؟ ذَلِكَ جَزَيْنَاهُمْ بِمَا كَفَرُوا، ہم نے ان کی ناشکری کا انہیں بدلہ دیا۔ وَهَلْ نُجَازِي إِلَّا الْكَفُورَ، اور ہم ایسی ہی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو دیا کرتے ہیں۔ گویا کہ یہاں پر ایک میسج بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ ہم نے قوم سبا کے باغات کو ختم کیا، ان کی نعمتیں برباد کر دیں ان کی ناشکری کی وجہ سے۔ تو یاد رکھو ہر زمانے میں ایسا ہوگا، اگر قومیں نعمتیں پانے کے باوجود نعمتوں کا انکار کریں گی، رب کی ناشکری کریں گی تو ان کی نعمتیں بھی چھین لی جائیں گی۔ اللہ فرماتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے شکر ادا کیا تو ہم نعمتوں میں اضافہ کریں گے اور اگر ناشکری کی تو ہمارا عذاب بہت سخت ہے۔ تو قوم سبا کے اس قصے سے ہم اپنی زندگی کے لیے یہ سبق سیکھتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی نعمت میں رکھا ہے، رب کی شکر گزاری نہیں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے قانون کے مطابق زندگی نہیں گزارتے ہیں، تو یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہوئی ہیں یہ نعمتیں ہم سے چھین لی جائیں گی اور ایسے لوگوں کو دے دی جائیں گی جو رب کے شکر گزار ہیں۔ اور ایسے ہی ہوتا رہا ہے ہر زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کی شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیں اور زندہ رکھے تو ایمان پر زندہ رکھے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔